السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ۔ آپ کا ہوتا دوست محسن خان سے آ چکا ہے ایک نیا بلاگ لے کے آپ لوگ کے لیے۔ جانتا ہوں دوستوں کیونکہ یہ ٹائم پہ میرا بلاگ لیٹ آ رہا ہے کیونکہ کام کے دوران میں بہت بزی تھا، اس کے لیے میں بلاگ بنا نہیں پایا۔ تو اب میں بنانے جا رہا ہوں ماشاءاللہ بلاگ آپ لوگ کے لیے خاص، کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت ہے؟ تو ہمارے ساتھ میں بہت جن جڑے ہوئے، ہم جا رہے ہیں ایک اجتماع میں جو سالانہ ایک بار ہوتا ہے UAE کے اندر۔ تو یہ ہمارے دوست لوگ ہیں، سب بھائی لوگ ہیں، جا رہے سب بس کے اندر بیٹھ رہے، آپ لوگ دیکھ سکتے یہ سب بس آ چکی ہے۔ ہم جا رہے ہیں اجمان سے دبئی، جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں ماشاءاللہ ہم کو فرحان بھائی بتائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اور فرحان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور فرحان بھائی سب چیز بتائیں گے انشاءاللہ، کون سے مولانا آ رہے ہیں، کون سے نعت خواں آ رہے ہیں، انشاءاللہ سب بتائیں گے ڈیٹیل کے اندر۔ تو ملاقات کرتے ہیں دوستوں۔ یہاں پہ فرحان بھائی سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ فرحان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت فرحان بھائی، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے فرحان بھائی آپ سے۔ جی جی۔ اچھا فرحان بھائی، ہم جا رہے ہیں اجتماع میں، وہاں پہ کون کون آ رہا ہے، کون مولانا آ رہے ہیں، کون نعت خواں آ رہے ہیں، ذرا ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ؟ یہ ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی اجتماع آج الحمدللہ 12-13 سال سے دبئی کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی انشاءاللہ آج ہم وہاں پر پہنچیں گے، اور وہاں پر آئے ہوئے مہمان بمبئی سے بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور داعیہ کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مولانا محمد شاکر علی صاحب قبلہ نوری بھی تشریف لا رہے ہیں، اور آل رسول سید امین القادری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کے لیے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی ڈیٹیل یہاں کی، اور انشاءاللہ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور کیسا ہمارا سفر ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں۔ دوستو یہاں پہ ابھی فرحان بھائی میرے بھائی ہے جو دعا پڑھائیں گے انشاءاللہ سفر کی۔ فرحان بھائی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کا مالک ہے تو ہے خدا، دونوں عالم کا مالک ہے تو ہے خدا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے، دونوں عالم کا مالک ہے تو ہے خدا، دونوں عالم کا مالک ہے تو ہے خدا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے، حمد تیری کرے کوئی انسان کیا، حمد تیری کرے کوئی انسان کیا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے۔ روبرو سب کے موجود ہے تو، مگر دیکھ سکتی نہیں تجھ کو کوئی نظر، روبرو سب کے موجود ہے تو، مگر دیکھ سکتی نہیں تجھ کو کوئی نظر، سب میں رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا، سب میں
رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے میرے مولا تیری بات ہی اور ہے اور توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا گر کے فرعون کو نیل میں کر دیا توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا گر کے فرعون میں نیل میں کر دیا سرکشی 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 جس نے کی تو نے غذا سرکشی جس نے کی تو نے دے دی ہے سزا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے حمد تیری کرے کوئی انسان کیا حمد تیری کرے کوئی انسان کیا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے نوح کی ناؤ طوفان سے پار کی نار نمرود کی تو نے گلزار کی نوح کی ناؤ طوفان سے پار کی نار نمرود کی تو نے گلزار کی شکم ماہی میں یونس کو دے دی غذا شکم ماہی میں یونس کو دے دی غذا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے میرے مولا تیری بات ہی اور ہے جب یہ انجام دنیا کا پیش نظر کیوں طلب تجھ سے گوہر کرے مال و زر جب یہ انجام دنیا کا پیش نظر کیوں طلب تجھ سے گوہر کرے مال و زر ہاتھ خالی جہاں سے سکندر گیا ہاتھ خالی جہاں سے سکندر گیا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے حمد تیری کرے کوئی انسان کیا حمد تیری کرے کوئی انسان کیا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے میرے مولا تیری بات ہی اور ہے تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جگہ پہ جہاں یہاں پہ جو اجتماع ہونے والا ہے تو الحمدللہ سب آپ سے پہنچ گئے ماشاءاللہ جو آپ کے سامنے ہے یہاں پہ ہم اندر انٹر لے گئے اور یہیں اجتماع کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اور ہمارے سب بھائی لوگ آ چکے ہوئے یہاں پہ اور بڑھتے ہیں انشاءاللہ اندر اور یہ ہے ہال جو آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے اور سب بندے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو بڑھتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف تو شروع ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں بہت سارے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو سب بندے یہاں پہ آئے ہوئے ماشاءاللہ سب دور دور سے آئے ہوئے کوئی بمبئی سے آئے ہوئے کوئی ادھر بہت سارے جن آئے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پہ تو بڑھتے ہیں اندر اور آغاز کرتے ہیں محفل اسی لیے جب نماز کا وقت ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے انشاءاللہ ہم نماز اپنے وقت پہ ادا کریں گے کیونکہ نماز کیا ہے برکت ہزار ساز ملاتی ہے یہ نماز برکت ہزار ساز مل جاتی ہے یہ نماز جذبہ خدا کا ساز دکھاتی ہے یہ نماز بندے کو اپنے رب سے مل جاتی ہے یہ نماز بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز ملنا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہم مٹی سے بنائے گئے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنائے. جو لوگ سائنس پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اگر غور کریں تو غور کرنے والوں کی اللہ کی قدرت میں غور کرنے والوں کو اللہ نے عقل والا فرمایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے میری طرف تھوڑا زیادہ دھیان دیجیے ابھی میں سیریس گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں. یہاں کچھ تربیت بھی ہو یہاں مجھے تربیت بھی ہوگی نعت بھی ہوگی کچھ دعا بھی بتائی جائے گی خطابات بھی ہوں گے ذکر بھی ہوگا دعا بھی ہوگی سلام بھی ہوگا انشاءاللہ. پھر اللہ کی طرف سے یقیناً انعام بھی ہوگا. بلند آواز سے سبحان اللہ اس پر بھی انعام ملتا ہے سبحان اللہ. اور اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جو بندہ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا. ہمارا تو درخت لگ گیا نا. یوں سمجھو کہ اللہ نے ہمارا وہاں پر قیام کرنے کا انتظام فرما دیا. اب اس کی لاج رکھنا ہمارا کام ہے. کہیے سبحان اللہ. تو ہمیشہ چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم تسبیح کریں نہ کریں کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کرتی ہے اس کو سراہتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تمہاری سمجھ سے وہ باہر ہے. اگر ہم کسی چیز پر ضرب لگاتے ہیں اور یہ آواز بھی آتی ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ چیزیں جو چڑیاں چہچہاتی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. ہوا کے سرسرانے سے نکلتی ہے وہ بھی بولو کیا ہے اللہ کی تسبیح ہے. میں انسان کی تخلیق پر پھر آتا ہوں مگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے پریشان ہو رہی ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے اس ملک میں UAE میں اچانک بارش ہو گئی تھی. اس کا ریزن کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مگر کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دس میں بی این افیکٹ آف گلوبل وارمنگ. Now what is global warming؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا پروڈکٹیو بنایا انسان کے لیے اور سارے جانداروں کے لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ فکس ہے. ہر چیز اپنی جگہ موزون ہے. ہر چیز اپنے پیمانے کے مطابق ہے ایک وزن کے مطابق ہے. اس کا ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایٹماسفیئر جو ہے زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے ماحول ہے اس میں کچھ گیسز ہیں. اس میں نائٹروجن ہے اس میں آکسیجن ہے اس میں ہائیڈروجن ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اور سائنس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو طالب علم ہے اسٹوڈنٹ ہے کسی اسکول میں پڑھتا ہوگا اسے ان کا جو پروپورشن ہے وہ پتہ ہے. نائٹروجن کتنے پرسنٹ ہے آکسیجن کتنے پرسنٹ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے پرسنٹ ہے سب کو معلوم ہے. آکسیجن از لائف رائٹ. آکسیجن کے بغیر وی کی ناٹ سروائیو. ہم سانس نہیں لے سکتے ہماری لائف ہے. یہاں تک کہ جتنے جاندار ہیں سب کی لائف ہے مگر کسی کسی کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی لائف ہے. یہ اس کی قدرت ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے. ایک ہے اس کی قدرت ایک ہے اس کا نظام. دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے ہم. اب آکسیجن لائف ہے. جیسے کووڈ کا جب ٹائم چل رہا تھا تو SpO2 میجر کرتے تھے سب. آکسیجن کا میٹر لا کے آکسی میٹر لا کے انگلی پہ لگا دو 98% ہے تو ہاں اوکے اور نیچے گیا 70% پہ گیا تو دین یو اسٹارٹ گاسپنگ. وہ یہ کیا ہو گیا میری تو آکسیجن کم ہو رہی ہے. دین یو رن ٹو دی ڈاکٹر. ڈاکٹر بھی نہیں ملے. یہ آکسیجن کے بغیر سروائیول نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو گیسز بکھری ہوئی ہیں اس میں میکسیمم آکسیجن تو ہونا چاہیے تھا
मगर ऐसा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, इट्स ओनली 22%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ऑक्सीजन इतनी ही है, बाकी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 2%, बस इतनी है ओरिजिनली जो एटमॉस्फेयर में है वो, उससे ज्यादा नहीं है। इससे ये पता चला कि इंसान को जितनी जरूरत है ना, अल्लाह ने उतनी ऑक्सीजन रखी है, उससे ज्यादा रखेंगे तो भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। इससे पता चला कि अल्लाह ने जिस काम के लिए हमारे जिस्म को बनाया, हम उसी को करेंगे तो सरवाइव होंगे, उससे अगेंस्ट करेंगे तो ना फिजिकल सर्वाइवल मुमकिन होगा, ना स्पिरिचुअल सर्वाइवल मुमकिन होगा। इसलिए हमें उस लिमिट्स को समझना होगा कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, फिजिकल लिमिट्स क्या हैं, रिलीजियस लिमिट्स क्या हैं, सर्वाइवल की लिमिट्स क्या हैं, स्पिरिचुअल लिमिट्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था आपको कि हम बने हैं मिट्टी से, मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मिट्टी में आयरन है, लोहा, उसमें कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें पोटेशियम है, उसमें सोडियम है, सब मिट्टी से निकलता है। पानी है, तो भी जमीन में से निकलता है पानी। जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में अगर आप सीबीसी कराएंगे तो उसमें होगा आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, सब मिट्टी वाला ही है। यानी साइंस तहकीक करके अभी जहां पहुंची है ना, हमें कुरान ने वहां उससे पहले पहुंचा दिया है। तो हमें डोंट लोअर योर गार्ड कि इस्लाम कुछ अलग है, नहीं, इस्लाम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो हम उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको बुलाते हैं कि भी देखिए कुरान शरीफ पढ़िए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को देखिए, आगे बढ़ते चले जाइए। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग बताइएगा। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ऑफ द लैंड? जमीन पर पानी कितना है और जमीन कितनी है? 70-30, राइट? 70-30, am I right? ज्यादा क्या है? पानी है और जमीन थोड़ी है। अब आप अपनी बॉडी को देखोगे ना, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। हमारे बदन में 70% क्या है? वाटर है। इसलिए खाने के बगैर हम ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो फौरन पानी चढ़ाना पड़ता है, हमको पानी का सप्लाई लेना पड़ता है। तो यहाँ भी 70-30 है, इधर भी 70-30 है, हम मिट्टी से बने हैं। तड़प के बोलिए, मोहब्बत के साथ, ईमान की गर्मी के साथ बोलिए। लगता है कि उर्दू के जो ज़बान जिन लोगों ने डेवलप की, उन्होंने इसीलिए कहा होगा कि आदमी शर्म के मारे क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, क्योंकि पानी ही भरा हुआ है तो बहेगा पानी, मिट्टी नहीं होता शर्म के मारे, वो थोड़ी है, तो शर्म के मारे क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। पानी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अब इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कैसे बयान फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, अल्लाह फरमाता है कि और हमने पानी से हर चीज को जिंदगी बख्शी। पानी से इंसान की पैदाइश का जो सिलसिला, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मिट्टी से जो आपको रूह की और हुआ, वो सब बातें उसकी कुदरत की बात है। मगर फिर जो नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू, पानी का ही एक ड्रॉप है जो आगे बढ़ के फिर वो थोड़ा बनता है और नुतफा बनता है, फिर मुदगा बनता है, फिर उसके बाद आगे उसका फीटस बनता है। तो शुरू किससे हुआ है? पानी से। अब साइंस कहने लगे लाइफ बिगैन इन वाटर, जिंदगी की इब्तिदा पानी से हुई, जिंदगी की इब्तिदा पानी में हुई। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आपके सामने सर कि आप ये मत समझो कि हम लोग कहीं पीछे हैं, हम तो आगे हैं। मगर हम इसलिए पीछे पड़ जाते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, जबकि पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई थी, उसका पहला लफ्ज़ क्या है? इक़रा। बोलिए क्या है? इक़रा। फिर से बोलिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھیے. مگر ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو آگے بڑھتے نہیں ہیں. What is the reason? What could be the reason? Why don't we proceed further? We read but we can't proceed. دین میں آگے نہیں بڑھ پاتے. وجہ کیا؟ اقرا پہ رہ جاتے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھتے تو پتہ چلتا صرف پڑھنا نہیں ہے, رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور سے بھی جب جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اقرأ, حضور فرماتے ہیں مانا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. 3 مرتبہ کہا اقرأ مانا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. پھر جب آگے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. ہاں, رب کا نام لیا ہے, اب میں رکنے والا نہیں. سے بولیے اللہ سب کو سلامت رکھیے. یہاں سے کانفیڈنس لے کے جانا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. میں انتظار کر رہا ہوں, تسبیح کریں گے آپ اللہ کی. میں انتظار کر رہا ہوں, اللہ کی تسبیح کریں گے. ماشاءاللہ یہ ماحول بنے گا نا تو سیکھنے کو ملے گا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا.
تو روتے ہیں, کبھی مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں رو چکا یوں تمہیں اوروں کے لیے کیوں مگر آقا, رو چکا یوں تمہیں اوروں کے لیے کیوں مگر, پڑھیے رو چکا
اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہمارے آنسو اللہ کی یاد میں کیوں نہیں نکلتے، اس کے خوف سے کیوں نہیں نکلتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیوں نہیں نکلتے؟ کبھی اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، اس میں ہمارا دل سخت ہو گیا، اور دل کی سختی بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ میری بات کو نوٹ کیجیے، عذاب صرف پتھر برسنے کا آتا ہے ایسا نہیں ہے، یا صرف سیلاب کا عذاب آتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے بدن پہ، اس کے دل پہ ایک نقطہ بنتا ہے، کالا دھبا، بلیک ڈاٹ۔ پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بلیک ڈاٹ وہیں رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا بلیک ڈاٹ، پھر توبہ نہیں کرتا تو دھیرے 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 اس کا پورا دل میں سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ پھر سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتا، پھر کتنا بھی بولو کچھ نہیں اس کو فرق۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ کی قبر پہ نور فرماتے تھے کہ بیٹا اگر ایک گناہ ہونے کے بعد توبہ نہیں کرو گے نا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ دوسرا گناہ کرو، دنیا میں یہ سزا ہوگی کہ دوسرا گناہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سید المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، ان سے گناہ کیا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے گناہ کا، اللہ نے ان کو معصوم بنایا، وہ سو بار صبح و شام استغفار کر رہے ہیں اللہ کی بات میں۔ اور یہاں ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کو ٹائم نہیں ہے، ہم کو ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم کس کے لیے نکالیں گے آپ؟ فیملی کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، اپنے لیے، اپنے بخشش کے لیے نہیں ہے۔ پھر تو آپ خود اپنے نہیں ہو، دوسروں کے کیا ہو؟ کسی شاعر کا ایک شعر یاد ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، دھیان سے سنیے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ جو آپ کو بولتے ہیں کہ اجتماع میں آئیے، نماز پڑھیے، استغفار کیجیے، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ بولیے، درود شریف پڑھیے، تلاوت کیجیے، یہ آپ کے ہی تو فائدے کا ہے نا۔ تو آپ اپنے نہیں ہیں، میں میرا نہیں ہوں تو کس کا ہوں؟ میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں اس کے لیے مر رہا ہوں، اس کے لیے ٹائم دے رہا ہوں، میرے پاس اوور ٹائم کے لیے بھی ٹائم ہے، اتنا کام کر رہا ہوں، سب کے لیے کرو، خود کے لیے کیا؟ قبر میں کون جانے والا ہے ساتھ میں؟ اکیلے جاؤ گے نا، تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو آج بھی کہتا ہوں، اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو وقت ہمیں نکال دے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ تو میں اس کا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک مناسب توازن کے ساتھ ہر چیز کو، اب سیارے جو نا سٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کے ڈسٹنس ہیں، وہ ایک مخصوص ڈسٹنس پر ہی وہ ہیں اور اسی میں گھوم کے رہے۔ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سبحان اللہ۔ کون سی صورت میں ہے؟ بہت سارے لوگوں کی صورت یاد ہے، سورہ یاسین، اگر اس پہ کبھی غور کیا ہم نے، بس پڑھ رہے، بس پڑھ رہے، اچھا ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس کا انکار تھوڑی کرتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن why don't you ponder over it? Why don't you think about it کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اللہ نے سب کو ایک دائرے میں پیرنے کے لیے مقرر کر دیا، ان کی منزلیں مقرر ہیں۔ آپ نے کبھی سورج کو لیٹ نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ذرا بھی لیٹ نہیں ہوتا، ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن سورج لیٹ نہیں ہوتا، چاند لیٹ نہیں ہوتا، یہ ستارے لیٹ نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں مانسون جو آتا ہے نا بارش کا، تو ہمارے ممبئی میں 7 جون کو پہنچ ہی جاتا ہے، وہ برسنا سے برسنا وہ اس کی قدرت میں ہے، لیکن اے بادلو آئے ہو تم کس دیش سے، لائے ہو کیا پردیش سے، ہم لوگ نظم میں پڑھتے ہیں نا، وہ بادل تو پہنچ جاتے ہیں، ان کو کون پہنچاتا ہے اس ٹائم پر؟ وہ اللہ
अपनी एक्टिविटीज से। साइंस कहती है कि बर्निंग ऑफ द कोल एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस गैसेस इज प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। उसकी वजह से द अर्थ इज गेटिंग वार्म। इसके अतराफ एक O2 है जो ऑक्सीजन है और एक O3 है जो ओजोन है, जो अपनी जमीन के अतराफ अल्लाह ने कवरिंग बना के रखी है और सूरज की रोशनी से कहा है इसके अंदर से फिल्टर होके आना, डायरेक्ट नहीं आना। ये सारा सिस्टम किसके लिए अल्लाह ने बनाया? हमारे लिए। ये सब हमारे लिए बनाया। और फिर भी हम नाशुक्री होते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब गड़बड़ हो गया तो कहाँ जाएंगे? अब हमारी एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, एयर कंडीशनर्स, इन सब के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं, ये सब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं स्कूल में, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके बारे में देखिए, बच्चों से बात कीजिए, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ एंड उसके बाद उनको दीन से जोड़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें दीन से रिलेटेड हैं। साइंस जो भी तरक्की करेगी ना, सारी चीज़ें कुरान में मौजूद हैं, हम निकाल नहीं पाते, वो हमारी कमजोरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आप पर किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान है। आप लोग आप सोचेंगे हर चीज़ का रोशन बयान है, हमको नजर क्यों नहीं आता? तो जाहिर सी बात है कि एक पेशेंट को अगर कोई देखे, आम आदमी तो उसको बीमारी नजर नहीं आएगी, वो डॉक्टर को नजर आएगी। तो जो उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। इसलिए इनसे करीब होने का हुक्म है कि जो इल्म वाले हैं इनसे करीब हो। अपनी दोस्ती अल्लाह वालों से करो तो अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। बार बार दुनिया वालों में रहोगे तो फिर ये कुदरत समझ में नहीं आएगी, सिर्फ वो दुनिया ही समझ में आएगी, ऑक्सीजन समझ में आएगी, लेकिन पैदा करने वाले की कुदरत समझ में नहीं आएगी। तो ये ओजोन का लेयर जब डिप्लीट होता है तो उसमें होल पड़ते हैं, वो गैसेस जाके उसको पिघला देती हैं, होल पड़ते हैं, और उस होल की वजह से डायरेक्ट रोशनी जब जमीन पे आती है तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है। उसकी वजह से क्या हुआ है पता है? अंटार्कटिका में जो बर्फ है ना पूरी, वो पिघल के आ रही है। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े बर्फ के थू देते हैं, जस्ट आइस स्लैब्स आर मेल्टिंग। उसकी वजह से सैलाब आ रहा है, उसकी वजह से मौसम बदल रहा है, क्योंकि तवाज़ुन जब बदलेगा, इक्विलिब्रियम उसका, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जाएगा। और ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, ये अभी जो इफेक्ट आ रहा है, इट इज जस्ट 1 डिग्री। ये 1 डिग्री से इतना हुआ है। तो जिस दिन क़यामत करीब होगी और सूरज सवा निज़े पर आएगा, तब क्या होगा? डिस्टेंस घट रहा है। हुजूर पहले बता चुके हैं ये होने वाला है, हम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, मगर मैं उसका इलाज बताता हूँ। फिर हम इंशाअल्लाह वो ड्रॉ करते हैं और फिर नमाज पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। जी, दुरूद शरीफ पढ़िए। हाँ, उबरे के जो ड्रॉ निकलने वाले हैं, ड्रॉ इंशाअल्लाह हम लास्ट में करेंगे। तो उसमें जो आपने अगर अपना नाम अगर उसमें नहीं डाला होगा उस बॉक्स के अंदर, तो जिन्होंने नहीं डाला वो जाके उसको डाल दें, ताकि आपका भी चांस बन जाए इंशाअल्लाह। पता नहीं किसकी किस्मत खुलेगी। अब आपने हदीस शरीफ सुनी होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र 2 कब्रों के पास से होता है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत ये देखती है कि दोनों कब्रों में अज़ाब हो रहा है। हम तो जाते हैं, हमको नजर नहीं आता, हुजूर को नजर आता है। सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले सलाम। और आंखों की जो सरकार की रोशनी है और बीनाई है, वो नूर नबूवत है, उससे तो हुजूर क्या देखते हैं वही जानते हैं। सहाबा से फरमाया कि खजूर की टहनी लाओ, उसके 2 हिस्से किए, एक कब्र पर, एक दूसरी कब्र पर। फिर फरमाया, जानते हो तुमने ऐसे क्यों किया? मैंने ऐसे क्यों किया? दोनों कब्रों में अज़ाब हो रहा था, और वो किस वजह से हो रहा था ये भी हुजूर ने बताया। एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। इन मामूली चीज़ों की वजह से भी अज़ाब हो सकता है, तो बड़े गुनाहों का सोच लो। फरमाया, जब मैंने ये हरी शाखें इस पर रखी, तो ये जब तक तस्बीह करेंगी कब्र वाले को उसका फायदा पहुंचेगा, इसकी अज़ाब की आग ठंडी होती रही है।
पौधे लगाओ, तो पौधों से ऑक्सीजन जो आ रही है दैट इज वन थिंग, लेकिन उसके साथ में तस्बीह की जो ठंडक है उस पर हमारी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पूरा हुक्म दिया गया है कि पढ़िए उस रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसका रिलेशन भी साइंस से भी है और हमारे दीन से भी है। अगर हम इसको जोड़े तो हमारे लिए बहुत कुछ समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें ईमान की सलामती अता फरमाए, हमें ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। शरीफ भाई अपने नमाज पढ़ लीजिए, अज़ान इशा पढ़ लेते हैं और नमाज से फारिग हो जाते हैं, फिर फ्री वक्त ही वक्त है इंशाअल्लाह। तो अज़ान होगी, फिर जमात कायम हो जाएगी, इशा की नमाज होगी, उसके बाद आगे मैं बताऊँगा कि हमको क्या क्या सुनना है और क्या क्या करना है। एक अमल बताने का बाकी रह गया है, वो मुझे आप याद दिलाएंगे तो मैं बताऊँगा, याद दिलाओगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त करने, अल्लाह जज़ाक खैर।